پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 سبق نمبر 1 پاکستان کے نظریاتی اساس۔ یہ نوٹس آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ سندھ ٹیکنیکل بورڈ کی کتاب ہے یہ، اور یہ سوالات پیپر میں آتے ہیں۔ نوٹس۔ سوال نمبر 1، اسلام میں جمہوریت کے اصول تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 1، اسلام میں جمہوریت کا تصور باقی دنیا سے مختلف ہے۔ اسلامی معاشرہ اس بات پر کامل ایمان رکھتا ہے کہ ساری کائنات کا اقتدار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عوامی نمائندے ان حدود میں رہ کر اختیارات استعمال کر سکتے ہیں جو اسلام کے مقرر کیے ہیں۔ حکومت اور مقننہ کو محدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ عوام کو اس بات پر پوری آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے معاملات چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے افراد کو منتخب کریں۔ خلفائے راشدین ہمیشہ نیک لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ ہمیں اس وقت تک حکمرانوں کی پیروی کرنی چاہیے جب تک کہ وہ اسلامی احکامات کے مطابق حکومت چلائیں۔ اسی سے اسلام میں جمہوریت کا تصور واضح ہوتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1، عدل و انصاف۔ عدل کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا یا قانون الہی کی اصل بنیاد ہے۔ عدل کے بغیر زندگی کا کوئی بھی شعبہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی معاشرہ پرامن اور خوشحال نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں عادلانہ نظام پر زور دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عدل قائم کرو، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو، خواہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، اور لوگوں کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ ہیڈنگ نمبر 2، رواداری۔ ہیڈنگ نمبر 2 رواداری نہیں ہے، ہیڈنگ نمبر 2 ہے مساوات۔ اسلام نے انسانوں کے درمیان مساوات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں رنگ و نسل، زبان، عقیدہ، ثقافت، غربت، غرض ہر قسم کے امتیاز کی نفی کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا سماجی اور معاشی نظام قائم کیا جس نے امیر اور غریب کے فرق کو مٹا دیا۔ صرف چند ہاتھوں میں دولت کے جمع ہونے کو زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے ختم کر دیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ترجمہ: تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسلام میں فوقیت کی بنیاد تقویٰ ہے۔ قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 3، رواداری۔ پیراگراف چینج۔ رواداری اور برداشت عظیم نیکیاں ہیں جو انسانوں کو مشکلات اور دشواریوں سے بچاتی ہیں اور محبت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لوگوں کے درمیان سماجی تعلقات قائم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ رواداری کے ذریعے آپس کے جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی سے معاشرے میں
امن و فروغ پاتا ہے اور انسانی رشتوں میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے رواداری کا درس دیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4، اخوت۔ اخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوت اسلامی معاشرے کا اہم پہلو ہے۔ بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے دکھ سکھ، خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ بھائی چارے کا احساس محبت، الفت، باہمی تعاون، بے لوث خدمت اور قربانی کے جذبے کو ابھارتا ہے۔ اس طرح معاشرہ لوگوں کے پرامن اور پرسکون بن جاتا ہے۔ اخوت اور بھائی چارے کا عظیم مظاہرہ مسلمانوں کا مکہ سے مدینہ ہجرت کے موقع پر نظر آیا۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے نہ صرف مہاجرین کو خوشامدید کہا بلکہ تجارت اور جائیداد میں بھی انہیں حصے دار بنا دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے کا باعث نہیں بنتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترجمہ: آپس میں تحائف کا تبادلہ کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان پیش کریں۔ جواب نمبر 2، قائد اعظم اور علامہ اقبال نے اپنی تقاریر میں کھل کر وضاحت کی ہے کہ بر صغیر کی مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقیقت کا تفصیل سے مشاہدہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم ہندو اور مسلمان مل کر نہیں رہ سکتے، اس لیے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن انتہائی ضروری ہے۔ نظریہ پاکستان کے بارے میں ان کے خطابات اور تقریر سے جدوجہد پاکستان کو بڑی تقویت ملی۔ پوائنٹ نمبر 1، علامہ اقبال کے ارشادات۔ ہیڈنگ ہے، پیراگراف چینج۔ عظیم مظفر فلسفی اور شاعر مشرق اور علامہ محمد اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں آپ نے صدارتی خطبہ دیا۔ اپنے خطاب میں آپ نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ بر صغیر میں ایسے لوگ آباد ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، جن کا مذہب، ثقافت اور تہذیب کے مختلف ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک بر صغیر ہے، یہاں پر مختلف مذہب ماننے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں۔ مسلمان قوم کا اپنا جداگانہ مذہب اور تہذیب شناخت ہے۔ جب تمام مذہب اقوام کو مسلمانوں کے مذہب اور تہذیب کا احترام کرنا چاہیے۔
مجھے نظر آتا ہے کہ پنجاب شمال مغربی سرحدی اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنانی پڑے گی۔ یہ مسلمانوں کی آخری منزل ہے۔ علامہ اقبال کا خطبہ تحریک پاکستان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آ جائے گی قائد اعظم کے ارشادات، پیراگراف چینج۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی اثر نو تشکیل کی۔ مسلمانوں کو اس کے جھنڈے تلے جمع کیا۔ پاک نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات اور تصورات بالکل واضح تھے۔ پشاور میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کے بارے میں آپ نے اپنے خیالات کی اس طرح وضاحت کی: پاکستان کے لیے ہمارا مطالبہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں پر مبنی نظام قائم کر سکیں۔ لاہور میں 1940 کے تاریخی اجلاس میں آپ نے فرمایا، ہندوستان اور اسلام محض دو مذہب ہی نہیں بلکہ دو معاشرتی نظام ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اعتقادات ہیں۔ یہ سوچ کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہو سکتی ہیں محض ایک خواب ہوگا۔ میں کھل کر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو دو اقوام دو مختلف تہذیبوں سے وابستہ ہیں، جنوری 1941 میں قائد اعظم نے قومیت کے تشخص کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہندوستان کبھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں رہا بلکہ اس علانہ مختلف حکومتوں میں تقسیم رہا ہے، اور یہاں مختلف قومیں آباد رہی ہیں۔ یہاں کی اقوام مختلف تہذیب، ثقافت، معاشرت اور عقائد کے لحاظ سے مختلف رہی ہیں۔ قائد اعظم کے مندرجہ ذیل بالا ارشادات سے نظریہ پاکستان کی کھل کر وضاحت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، نظریے میں قومی کردار کا کیا مقام ہے؟ جواب نمبر 3، کسی شخص کی عادت و اعتبار اور طرز زندگی کے مجموعے کو عام طور پر کردار سمجھا جاتا ہے، اور اس شخص کا نظریہ اس کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نظریے کے قومی قرب اور اخلاق و اقدار میں تشکیل پاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، نظریے پر پختہ یقین۔ ہیڈنگ ہے یہ: جب تک کوئی شخص اپنے قومی نظریے پر پختہ یقین نہیں کرتا تب تک اس کے قومی جذبے سے عاری رہتا ہے اور اس کے اعمال و افعال قومی مفاد کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اسلامی اقدار کی روشنی میں اپنا کردار بنانا چاہیے، اور یہ نظریہ پاکستان پر عوام کا پختہ یقین ہی تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مملکت پاکستان کے حصول کے لیے اپنی جان اور مالی قربانیاں دیں۔ پھر ہیڈنگ نمبر 2 آ جائے گی سپردگی۔ اس کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے گہرے جذبے اور احساس فرض شناسی کے ساتھ مقصود کر دینا۔
جو شخص قومی نظریے سے مکمل ہم آہنگ ہوتا ہے وہی صحیح معنی میں قومی مفادات کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3 آ جائے گی ایمانداری اور دیانتداری۔ ایمانداری اور دیانتداری ایسی خوبی ہے جس کے ساتھ معاشرے میں اقرار کیا جاتا ہے لوگوں کو نیک زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے قول و فعل سے ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تجارت ہو یا زندگی کے دوسرے میدان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت ایمانداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اسلام نے بڑے سخت الفاظ میں ایمانداری کا درس دیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4 حب الوطنی۔ پیراگراف چینج۔ کسی بھی شخص کی اپنے وطن سے محبت اور اس کے لیے قربانی کا جذبہ اور خلوص حب الوطنی کہلاتا ہے۔ کسی آزمائش کے وقت لوگ اپنے قومی کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بھارت کے خلاف 1965 کی جنگ کے دوران پاکستانیوں نے حب الوطنی کے جذبات کا زبردست مظاہرہ کیا تھا جو دراصل قومی کردار کا مظاہرہ تھا۔ ہیڈنگ نمبر 5 ہے محنت و مشقت۔ پیراگراف چینج۔ یہ قومیں اس وقت تک ترقی کرتی ہیں جب اس کے افراد خوب محنت و مشقت سے کام کرتے ہیں۔ یہ منزل محنت و مشقت کی پائی ہے اور ان میں احساس فرض شناسی پایا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کے وسائل اس کے افراد کی سخت محنت کی بدولت ہی ترقی کا روپ اور خوشحالی کا خوف ڈھال کر نشوونما پاتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 6 قومی مفاد۔ پیراگراف چینج۔ کسی بھی شخص کے ذاتی کردار کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ذاتی مفاد سے قومی مفاد تک ترجیح دے، اس پر کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ اسی طرح صحیح معنوں میں ایمانداری اور دیانتداری سے خوبیاں پھلتی پھولتی ہیں۔ وہی اقوام زندہ رہتی ہے جس پر افراد اپنے قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ یہاں پہ سوال نمبر 4 کسی بھی نظریے کے ماخذ کیا ہوتے ہیں؟ تحریر کیجیے۔ جواب: نظریے کے معنی اور مفہوم۔ ہیڈنگ ہے یہ پیراگراف چینج۔ نظریے کے لیے انگریزی کا لفظ آئیڈیالوجی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ کوئی بھی نظریہ زندگی اور ثقافت کے بارے میں تصورات پیش کرتا ہے اور کوئی بھی نظریہ اعلیٰ ذہنوں کا اختراع ہو سکتا ہے۔ نظریے کا لفظ عام طور پر زیادہ وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی تمام انسانوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح عام انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے جسے لازمی اجزاء، اعتقادات، نظریات اور حیاتِ زندگی کے مقاصد شامل ہیں۔ یہ کسی معاشرے کی تخلیق شدہ شکل میں ہے جس میں اس کے افراد کے اعتقادات، رسم و رواج اور مذہب دوسرے معاشرے کے مقابلے میں اسلامی معاشرہ بالکل منفرد اور یکساں ہے کیونکہ اس کے ماخذ
اصول، نظریات قرآن سنت اور سنتوں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے تعلیمات و رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دیتی ہے اور اس کے ماننے والوں کو ابدی اور باہمی بھائی چارے اور بندھن میں باندھ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے معاشرے کے افراد کے خیالات، اعمال اور افعال رسم و رواج کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے تمام اصول و قوانین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ تمام افراد اس بات کے پابند ہیں کہ انہیں اپنی زندگی اس ضابطۂ حیات کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ آ جائے گی منبع اور ماخذ۔ اسلامی نظریہ افراد کے ذہنوں پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اسلام کے عملی اصولوں پر ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی اسلامی نظریے کے ماخذ۔ پیراگراف چینج۔ اسلامی نظریے کا سرچشمہ قرآن سنت کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تعلیموں کے مطابق رسم و رواج ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی قرآن مجید۔ پیراگراف چینج۔ قرآن مجید اسلام کی ابدی اساس ہے۔ اس سے لوگوں کو معاشی، معاشرتی اور سیاسی قوانین میں مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جس کی بدولت انفرادی اور اجتماعی زندگی پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں اور افراد کی زندگیاں پرامن بامقصد ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیراگراف چینج۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی احکامات کو اپنے اقوال و افعال سے واضح فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی مفصل تشریح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے۔ وہ اسلامی قوانین کا سرچشمہ ہے۔ سنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک ایسا راستہ جس کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید اسلامی اصولوں اور ان کی تشریح سنت میں ملتی ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ ان کی تفصیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی آپ کی یہاں پر رسم و رواج۔ مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ایسے رسم و رواج اور ثقافتی اقدار جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہوں۔ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ ان کو وہ اختیار حاصل ہے۔ ان میں اجتماعیت اور تقریبات شامل ہیں۔ سوال نمبر 5، کسی قوم کی وجوہات کی بنا پر نظریے کی اہمیت واضح کیجیے۔ جواب نمبر 5، پوائنٹ نمبر 1، یہ افراد کے افکار و خیالات کا عکاس ہوتا ہے اور ان کا رہن سہن ان کی تہذیب زندگی اور معاشرتی
مراسم متعین کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ تمام حرکتوں سکنات کے لیے قومی جذبے کا سبب بنتا ہے۔ نظریے کی زیر اثر لوگ کسی خاص مقصد کے لیے دل سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ایماندار قیادت کے زیر اثر متحد ہو کر منزل کی نزول کے لیے قوت پیدا کرتا ہے اور اسے درست فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، رہنماؤں کے انتخابات کے سلسلے میں نظریہ بصیرت پیدا کرتا ہے۔ اس سے آزادی، ثقافت، رسم و رواج کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ سوال نمبر 6، کسی ارکان پر روشنی ڈالیے۔ جواب، تمام اقوام عالم کی اپنے مذہب نظریے کے بنیادی ارکان حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشترکہ مذہب، ہیڈنگ ہے یہ، پیراگراف چینج۔ مشترکہ مذہب کے اپنے مذہب کی بنیاد پر شناخت کی جاتی ہے۔ مسلم اور غیر مسلم مذہب کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ نمبر 2، مشترکہ ثقافت، ہیڈنگ، پیراگراف۔ عام طور پر ایسے لوگ جن کی مشترکہ ثقافت ہو، ان کے طرز زندگی بھی یکساں ہو اور عام طور پر وہ اپنی رسم و رواج پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتے۔ ہیڈنگ نمبر 3، مشترکہ مقصد، پیراگراف چینج۔ اگر لوگوں کا مقصد مشترکہ ہو تو وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ مثلاً پاکستان کا حصول جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مشترکہ مقصد تھا، اسی لیے انہوں نے نظریہ پاکستان کے تحت اپنے آپ کو باہمی متحد کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ نمبر 4 ہے، پرخلوص وابستگی اور اہل و پیما، پیراگراف چینج۔ اسی مقصد کے لیے افراد کی پرخلوص وابستگی سے نظریے کو تحریک ملتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے آزادی کے مشترکہ مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ یہاں پہ آپ کے سوال جواب کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ خالی جگہ۔ نمبر 1، نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ نظریہ پاکستان کی اساس ڈیش ہے۔ صحیح جواب آ جائے گا اسلام۔ نمبر 2، اسلام سب سے زیادہ جمہوری ڈیش ہے۔ جواب، مذہب۔ نمبر 3، چیزوں کو ان کی صحیح مقام پر رکھنا ڈیش کہلاتا ہے۔ صحیح جواب آ جائے گا ترتیب۔ نمبر 4، قائد اعظم نے فرمایا ڈیش اور ڈیش مختلف معاشرتی نظام ہے۔ پہلے ڈیش میں آئے گا اسلام، دوسرے ڈیش میں آئے گا ہندو مت۔ نمبر 5، اخوت کے معنی ڈیش ہیں۔ صحیح جواب آ جائے گا بھائی چارے۔ نمبر 6، علامہ اقبال نے ڈیش کے مقام پر ڈیش میں اپنے صدارتی خطبے میں نظریہ پاکستان کے بارے میں بیان کیا۔ پہلے ڈیش میں آئے گا الہ آباد، دوسرے ڈیش میں آئے گا 1930 عیسوی۔ نمبر 7، کردار، عادت و اعتبار کا ڈیش ہے۔ صحیح جواب آ جائے گا مجمع۔ نمبر 8، اسلامی نظریے کے ماخذ ڈیش اور ڈیش ہیں۔ پہلے ڈیش میں آئے گا قرآن، دوسرے ڈیش میں آئے گا سنت۔ نمبر 9، ایمان کی بنیاد اللہ کی ڈیش اور ڈیش پر ہے۔ پہلے ڈیش میں آ جائے گا وحدانیہ، دوسرے ڈیش میں آئے گا رسالت۔ یہاں پہ آپ کا سبق نمبر
1 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ سوالات پیپر میں آتے ہیں تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی تیاری اچھی نہیں ہو رہی، آپ کی تیاری بہت اچھی ہو رہی ہے، اور یہ تمام سوالات پیپر میں آتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ایس کے آفیشیل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل ایس کے آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ یاد رہے کسی بھی قسم کی نوٹس کو ریکارڈ کروانے کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت، آئیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔